اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اور بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو ساری عبادتوں کا اسی کے لیے تمام قسم کی عبادات ہیں اور ہر قسم کے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہے. سبحان ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر اور پیغمبروں پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اپنی اپنی قوموں، بستیوں اور علاقوں میں بھیجا اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو، اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا، پیغمبر رب ارض والسماء، امام الحرمین، امام القبلتین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو ایسا قانون اور ایسی شریعت عطا فرمائی کہ جس کو اختیار کرنے اور جس پر عمل کرنے کے بعد ہر انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی نجات ہے، کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگان دین، نوجوانان امت اور اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے ماہ رمضان کی خاص عبادت روزہ ہے، اسی طرح اس ماہ کی ایک اور عبادت جس کو ماہ رمضان کے ساتھ خاص کیا گیا وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ماہ رمضان کا جہاں تذکرہ کیا وہیں قرآن مجید کا بھی ذکر کیا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور عبادت بھی ماہ رمضان کے ساتھ خاص ہے اور وہ عبادت ہے دعا. دعا اصل میں
ایک عبادت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں جہاں ماہ رمضان کا تذکرہ کیا روزوں کے تعلق سے، قرآن مجید کے تعلق سے، انہی آیات کے فوری بعد اللہ رب العالمین نے اس عبادت کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دعا کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں، اور دعاؤں کے معاملات میں مسلمانوں کے درمیان، ان کے عقائد میں، ان کے افکار میں، ان کے ذہنوں میں ایک عجیب طرح کی بے چینی پائی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ عام آدمی اگر اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اور اس کی پکار کو نہیں سنتا۔ اصل دعا کا لفظی یا لغوی ترجمہ کیا ہے؟ دعا کا لغوی ترجمہ یہ ہے کہ پکارنا، کسی کو آواز لگانا یا کسی کو بلانا، اسی کو دعا کہا جاتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں دعا کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی فقیری، اپنی محتاجی اور اپنی کمزوری کا اظہار کرنا۔ یہ اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا کہ ہم ہر لحاظ سے کمزور ہیں، ہمارے مقابلے میں تو قوتوں والا ہے، ہمارے مقابلے میں تو اختیارات والا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل نیچا کر کے بتانا، اسی کا نام دعا ہے۔ ہر معاملے میں، صحت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اختیارات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہماری کمزوری کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کرنا، اسی کو دعا کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ جو دعا کے الفاظ آئے ہیں، کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا۔ تو مسلمانوں کے ذہنوں میں جو بات ہے کہ دعا صرف ایسے لوگوں کی قبول کی جاتی ہے جو 5 وقت کے نمازی ہوں، یا دعائیں صرف اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سنتا ہے جو عالم ہو، حافظ ہو، یا کسی مسجد کے امام ہو، یا کسی مسجد کے مؤذن ہو، ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، باقی عام لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، یہ لوگ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ زبانی باتیں ہیں یا پھر سنی سنائی باتیں ہیں، لوگوں کی زبانوں سے ان باتوں کو سنا جاتا ہے اور یہ الفاظ مسلمان کہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں، پوری قرآن کا مطالعہ آپ کر لیں، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا کہ جو میرے نیک بندے ہیں میں انہی کے پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اعلان عام کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب کبھی آپ سے میرے بندے میرے تعلق سے سوال کریں، یہاں بندوں میں اللہ تعالیٰ نے نیک کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ نمازی اگر پکارے، روزے دار اگر پکارے، یا پھر اللہ رب العالمین کو جاننے والے، اس کا علم رکھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے لوگ مجھے پکارے، ایسا کوئی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ نہیں کیا۔ تو اپنے ذہنوں سے پہلے یہ بات نکال لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسا، ہم بہت دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارے سنتا ہی نہیں ہے، بہت دفعہ اللہ سے مانگا ہماری دعا اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ اس کا بھی جواب انشاءاللہ آگے آنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اذا سألک عبادی، جب کبھی میرا کوئی بھی بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ اس کو کہہ دو کہ فإنی قریب، میں اس کے بالکل قریب ہوں۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ شہرک جس کو ہم بکرے ذبح کرتے وقت یا مرغی ذبح کرتے وقت رگ کاٹتے ہیں، اسے شہرک کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذات ہر انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اسی کو اللہ نے شہرک کہا کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس کے ہر عمل کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم کسی بندے کے اعمال سے غافل اور بے خبر نہیں ہیں۔ تو پہلے ہم اس عقیدے کو اور اس بات کو نکال لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا، اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی سنتا ہے۔
سب سے پہلی بات۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا اور کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے نبی آپ کے رب نے لوگوں سے یہ کہا کہ ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اعلان عام کیا، یہاں بھی کسی کا خاص نام نہیں لیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ ایمان والے پکاریں گے تو میں ان کی دعا قبول کروں گا، گنہگار پکاریں گے ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو ضرور قبول کروں گا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ اللہ کے سامنے آنے سے، اللہ کے سامنے آ کر دعائیں کرنے سے، اللہ کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلانے سے تکبر کرتے ہیں، یعنی تکبر کے طور پر اللہ کے سامنے نہیں آتے، اور یا پھر انہیں بیزارگی آتی ہے، یا پھر وہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال اللہ کو پکارا، دعائیں کی، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اب ہم دعائیں کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، البتہ ہم ضرور ان کو جہنم میں ذلیل و خوار کر کے داخل کریں گے۔ صرف ایسے ہی نہیں بلکہ ان کو رسوا بھی کیا جائے گا، ان کو ذلیل بھی کیا جائے گا۔ تو یہ دعا کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فرمان ہے اور بہت بڑا اعلان ہے۔ تو ماہ رمضان کے ساتھ دعا کا خاص جو ہے لگاؤ ہے، اور ماہ رمضان کے ساتھ دعا ایک خاص عبادت ہے جس کو ہمیں کرنا چاہیے اور اختیار ہمیں کرنا چاہیے۔ دعا کی اقسام، دعا کے بنیادی طور پر دو قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک دعا ہوتی ہے عبادت، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا الدعاء هو العبادہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن آیات کے اندر جو دعائیں بتائے ہیں، بے شمار انبیاؤں کی دعائیں ہیں، ہم انہیں پڑھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، رب اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ جو دعائیں ہیں، یہ جو اذکار ہیں، ہم انہیں جب تلاوت کرتے اور پڑھتے ہیں تو یہ عبادت بھی ہمارے لیے بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کے فائدے تو اپنی جگہ درست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اذکار پڑھنے سے اللہ کی عبادت بھی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی مکمل حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں دعا عبادت ہے۔ اور دوسری اس کی قسم یہ ہے المسئلہ، یعنی آدمی اپنے تکالیف کو، اپنے مسائل کو، اپنے مصائب کو، اپنے پریشانیوں کو اللہ کے دربار میں پیش کرے، اللہ تعالیٰ سے ان کا حل تلاش کرے، اللہ سے ان کے حل کو مانگے، اور ان تمام چیزوں کے حل کے لیے اللہ کے سامنے آئے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے جھکا دے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے۔ یہ دعا کی اقسام ہے۔ اور دعا کے تعلق سے سب سے بہترین جو بات ہے اور جو اچھی بات بتائی جاتی ہے وہ ہے کہ آدمی ہمیشہ آہستگی کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، اللہ کو پکارے، بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ سے اللہ کو پکارے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ سے سرگوشی کرے۔ سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہم جب اللہ سے کوئی چیز مانگے، اللہ سے کوئی چیز کا سوال کریں تو ہمارے ساتھ موجود جو شیطان ہے اسے بھی خبر نہ ہو، ہمارے ساتھ جو فرشتے لگے ہوئے ہیں ان کو بھی اس کی اطلاع نہ ہو، اسے سرگوشی کہا جاتا ہے۔ ایسے اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اے لوگو تم اللہ کو پکارو، اللہ سے سوال کرو، اللہ کے سامنے دعا کرو۔ کیسے؟ چھپے انداز میں، مخفی طور پر، خاموشی کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ عاجزی کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ دعا کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ اگر ایک آدمی جو ہے آہستہ سے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو بلند ایمان کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے آ کر خاموشی کے ساتھ اپنے جو ہے مسائل کو رکھنے میں، اللہ سے دعا کرنے میں انسان کو اونچے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری اسے نصیب کی جاتی ہے۔ اگر آدمی آہستہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے، تو اس کے دل میں خود بخود جو ہے عاجزی آ جاتی ہے، اپنے دل کا جھکاؤ اللہ کی جانب ہو جاتا ہے، یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے۔ اسی طرح تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آہستہ دعا کرنے سے اخلاص دل میں پیدا ہوتا ہے، للہیت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم ڈائریکٹ اللہ سے سوال کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے، اور اگر ہم بلند آواز سے دعا کریں تو ساتھ میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے۔ بلند آواز سے اللہ سے دعا کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بازو والا ہماری بات کو سن رہا ہے،
کوئی اور بیٹھا ہے ہماری دعا کو دیکھ رہا ہے، تو ہم اپنی دعا کے اندر جو ہے ریاکاری اختیار کرتے ہیں اور جو ہے اس میں تضرع کے بجائے اپنے آپ کو جو ہے ریاکاری میں شامل کر کے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ تو آہستہ دعا کرنے میں آدمی ریاکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اخلاص اسے نصیب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے، اللہ رب العالمین کے حضور میں ہماری عاجزی، ہماری کمزوری کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہماری کمزوری کا اظہار ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت زیادہ پسند آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے۔ اگر ہم آہستہ اللہ سے سوال کریں گے، اللہ کو پکاریں گے، تو ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے بالکل قریب ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا۔ اے لوگوں، تم لوگ جو ہے اپنی آوازوں کو بلند کر کے اللہ سے دعا مت کرو، کیونکہ تم ایسی ذات کو سنا رہے ہیں جو نہ بہرا ہے اور نہ تمہارے کاموں سے وہ غائب ہے۔ لا اسم ولا غائبہ، نہ وہ اللہ کی ذات بہری ہے اور نہ ہی وہ تمہارے کاموں کو جو ہے نہیں جانتا ہے، تمہارے کاموں سے غائب ہے۔ تدعون سمیعا قریبا، تم اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا بھی ہے اور تمہارے قریب بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فرمان میں ارشاد فرمایا کہ جب کبھی میرا کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہذا فلیستجیبوا لی، تم مجھ سے پکارو اور مجھ پر ایمان رکھو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ اور تمہیں ہدایت کی راہ نصیب ہو جائے۔ تو یہ دعا کے فوائد ہیں اور آہستہ سے دعا کرنے کے فائدے ہیں کہ آہستہ سے خاموشی کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے میں کیا کیا انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح دعائیں کب قبول کی جاتی ہیں؟ ایسا نہیں کہ آدمی جو ہے آ گیا سیدھا ہاتھ اٹھا لیا اللہ سے مانگا، نہ اس کے دل میں اخلاص ہے، نہ وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، نہ وہ نبی پہ درود پڑھتا ہے، نہ وہ اللہ کی جانب متوجہ ہو کے دعا کرتا ہے۔ ایسے ہی دعا کر لیا تو ایسی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جتنی عبادات ہیں ان تمام عبادات کے طور طریقے سلیقے لوگوں کو سمجھائے گئے، ایمان والوں کو بتلائے گئے۔ نماز عبادت ہے، ایسا نہیں کہ آپ سیدھا بازار سے آ جائیں، گھر میں مسجد میں آ جائیں تو نماز ادا کر لیں، اس کے لیے ادب ہے۔ پہلے آپ طہارت سے رہیں، اس کے بعد آپ وضو بنائیں، اس کے بعد آپ آرام سے آ کر جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، تبھی وہ نماز آپ کے اللہ کے بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ یہ سارے کے سارے آداب ہیں اور ایسا ہی معاملہ ہر عبادت کا ہے۔ یہی معاملہ دعا کا بھی ہے، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے۔ دعا کرنے کے بے شمار آداب ہیں، اگر ان آداب کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے سوال کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارا یقین تو اس بات پر نہیں ہے، میرے اپنی ذات کی بات بتا رہا ہوں۔ تو وہ آداب کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ دعا کرنے کے لیے قبولیت کے اوقات کو تعین کیا جائے۔ جو دعا قبول ہونے کے ٹائم ہے، دعا قبول ہونے کے جو اوقات ہیں، ان اوقات کا خاص خیال رکھے۔ یہ دعا کے قبول ہونے میں سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دعا قبول ہونے کے اوقات کیا کیا ہیں؟ سال کا اعتبار اگر کیا جائے، پورے سال کا حساب دیکھا جائے تو سال میں یوم عرفہ، جو عرفہ کا دن ہوتا ہے، بقرعید سے ایک دن پہلے کا جو دن ہے، وہ پورا کا پورا دن دعا قبول ہونے کا دن ہے۔ انسان اس دن میں اپنے تمام مسائل اللہ کے سامنے رکھے، اللہ ضرور دعا قبول کرے گا۔ اسی طرح سال کا اعتبار کیا جائے تو ماہ رمضان کا دن اور رات کے تمام لمحات دعا قبول ہونے کے لمحات ہیں۔ ان لمحات میں اللہ سے پکارے، اللہ سے مانگے، اللہ ضرور دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ہفتے کا اعتبار کیا جائے تو جمعہ کا دن ہے، اور یہ نہیں کہ ماہ رمضان میں ہی جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، سال کے 12 مہینے جمعہ کے دن اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے، اور خاص طور پر جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ جو وقت ہے دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ اب یہ ہمارے پاس ہر ہفتہ آتا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کیا ہم کرتے ہیں ایسا؟ ہرگز نہیں کیا جاتا۔ تو یہ دعا کے قبول ہونے کے اوقات میں سے ایک وقت ہے جمعہ کا دن۔ اسی طرح سحری کا وقت ہے، سحری کے وقت آپ اٹھیں، سحری کرنے سے پہلے
10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے آپ بیدار ہو، یا آپ وضو کر لیں یا ایسے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، بہتر ہے کہ وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، پھر دیکھیں آپ کی دعا کیسے قبول نہیں ہوتی ہے۔ یقین کے ساتھ مانگ کر دیکھو تو صحیح کہ کیسے دعائیں آپ کی قبول نہیں ہوتی ہے، کس یقین سے مانگنا ہے انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا۔ پھر اسی کے طرح بارش کے نازل ہوتے وقت جب کبھی بارش ہو رہی ہو، ایسے عالم میں آپ اللہ کے سامنے آئیں، دعا کریں، یہ دعا قبول ہونے کی اوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورے اوقات بتائے ہیں ایمان والوں کی آسانی کے لیے، یہ ان پر مہربانی ہے، یہ تمام لوگوں پہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے سامنے ہر چیز واضح کی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بات چھپی ہوئی ہے، تمام چیزوں کو، تمام باتوں کو، تمام آداب کو، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے واضح کر کے سمجھایا ہے۔ اسی طرح نماز کی اقامت ہو رہی ہے، نماز کے لیے ہر وقت، ہر 5 وقت فرض نماز کی جو اقامت دی جاتی ہے، اقامت کے درمیان میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مؤذن اقامت دے رہا ہے، آپ دعائیں کرتے رہیے، وہیں کھڑے کھڑے صف کے اندر، وہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں اس وقت بھی قبول کرتا ہے۔ اسی طرح افطار کے وقت جب افطار ہم کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ رمضان میں ہی افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ سال کے 12 مہینے آپ کا کوئی مسئلہ آ گیا، آپ پر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، آپ ایک دن اللہ کے روزہ رکھیں، اس دن آپ نفل روزے کی نیت سے روزہ رکھ لیں، افطار کے ٹائم اللہ سے دعائیں کریں، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ تو افطار کے وقت کی جانے والی دعا، چاہے آپ روزے سے رہیں یا نہ رہیں، سال کے 12 مہینے وہ وقت دعا قبول ہونے کا وقت ہے، افطار کا وقت، مغرب سے بالکل قریب کا وقت۔ اور اسی طرح سجدے میں، ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں، چاہے نفل نماز ہو، فرض ہو، سنت ہو، کوئی بھی نماز ہو، آپ اگر سجدے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اکثروا للدعاء، لہذا تم سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرو۔ اسی طرح سفر میں اگر آپ ہیں، کسی بھی طرح کے سفر میں آپ جا رہے ہیں، بس میں ہو، ٹرین میں ہو، کہیں پر بھی آپ ہو، سفر کی حالت میں دعا کرتے ہیں تو یہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو یہ دعاؤں کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ ہم دعاؤں کے قبولیت کی اوقات کو اس کا تعین کریں اور ان اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی طرح دعاؤں کے آداب میں دوسرا ادب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے آئیں، اخلاص کے ساتھ، ہمارے دل میں ریاکاری نہ ہو، ہمارے دل میں کسی اور کا خیال نہ ہو، ایسا نہ ہو ہمارے ہاتھ تو اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں اور دل میں فلاں بابا، فلاں پیر، فلاں مرشد لگا ہوا ہے، یہ چیز نہ ہو۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کو خالص رب سمجھتے ہوئے، اللہ کو خالص دینے والا سمجھتے ہوئے، ہر مشکل کو آسانی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، اس بات کا یقین کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرا ادب دعاؤں کا یہ ہے، دعائیں مانگنے کے آداب میں سے تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا کے شروع میں، افتتاح میں اور دعا کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور نبی پر درود بھیجا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کی دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے جو اپنی دعا میں اس پہ درود نہ پڑھے۔ تو دعاؤں میں اس بات کا خاص اہتمام کیا جائے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔ اللہ کی تعریف کے کلمات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کو عربی زبان کی دعائیں، اللہ کے کلمات کی یاد ہیں، آپ ان کو پڑھیں۔ اگر آپ کو عربی دعائیں یاد نہیں آتی تو آپ اپنی زبان میں اللہ کی تعریف بیان کریں کہ اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، اے اللہ تیری بڑی پاکیزگی ہے، اے اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اس کی تعریف بیان کرتے رہیں، جتنا چاہے اللہ کی تعریف آپ بیان کرتے رہیں، پھر آپ نبی پر درود پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے حق میں جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا۔ یہ دعاؤں کے آداب میں سے تیسرا ادب ہے۔ چوتھا ادب یہ بہت ضروری ادب ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی حضور قلب کے ساتھ دعا کرے، غافل ہو کے نہیں، بلکہ اپنے دل کو، اپنے تمام اعضاء و جوارح کو اللہ کے سامنے پیش رکھ کے دعا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس بات کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ یہ یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، لوگوں اس بات کو جان لو، ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے غافل دل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جو آدمی غافل دل سے دعا کرتا ہے،
ہاتھ تو اٹھے ہوئے ہیں، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، دل میں کچھ اور ہے، ذہن میں کچھ اور ہے، ایسی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب آئے ہیں، اللہ کے سامنے جب ہاتھ کو پھیلایا ہے تو یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو مکمل اللہ کی جناب میں رکھنا ہے، اللہ کے جانب جو ہے توجہ کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پانچواں ادب یہ ہے کہ دعا کے معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یستجاب لأحدکم، تم میں سے ہر آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، یستجاب لأحدکم، جب بھی تم میں سے کوئی بھی آدمی اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، ما لم یعجل، جب تک کہ وہ اپنی دعا میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ اور جلد بازی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، یقول، دعا کرنے والا کہتا ہے، دعوت فلم یستجب لی، میں نے اللہ سے دعائیں تو کی لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ الفاظ اگر کہتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی دعا کے معاملے میں جلد بازی سے کام لے رہا ہے۔ دعائیں کرتے جائیں، آپ کا کام ہے اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ کی مرضی ہے کب دینا ہے کب نہیں دینا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ایک چیز کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا نہیں کرتا، اللہ اس کے بدلے کوئی اور دوسری چیز ہم کو عطا کرتا ہے، ہم وقتیہ طور پر پریشان ہوتے ہیں، اللہ سے سوچتے ہیں اور اس بات کا ذہن میں خیال آتا ہے ہم نے اللہ سے وہ مانگا تھا، ہمیں اللہ نے یہ دے دیا ہے، لیکن کچھ سالوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ ایام گزرنے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں اللہ نے ہمیں وہ چیز نہیں دی، بہت اچھا ہوا، ہم یہ کہتے ہیں۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں تجربات کر کے دیکھیں، آپ اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں، اللہ آپ کو وہ چیز عطا نہیں کرتا، اس کے بجائے کچھ اور آپ کو دیا جاتا ہے، لیکن آپ اس وقت جو ہے اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا کیوں دیا ہے، ہم نے اللہ سے ایسا نہیں مانگا تھا۔ لیکن بعد میں آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیز ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جس چیز کو بہتر سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہو سکتی، اور جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو اللہ کی نگاہ میں وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے، تم اس بات کو نہیں جانتے۔ تو دعا کے معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لیں، اطمینان کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ اگر جلد بازی سے دعا کی جائے گی تو ہے وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح دعاؤں کے معاملات میں اس کے آداب میں سے اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو جائز وسیلے ہیں، جائز شرعی وسیلے ہیں، ان وسیلوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جائز وسیلے کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور وسیلہ تلاش کرو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ جائز وسیلے میں کیا کیا آتا ہے؟ تین باتیں جائز وسیلے میں شامل ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے۔ اللہ کے جو نام ہے، اللہ کا نام رحمان ہے، اللہ کا نام رحیم ہے، اللہ کا نام غفور ہے، اللہ کا نام قدوس ہے، اللہ کا نام الملک ہے، اس کا نام الجبار ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں، اس کے نام ہیں، ان ناموں سے اس کو پکارا جائے دعا کے اندر۔ یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یا قدوس، یا ملک، یا جبار، ایسے اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے اس کے صفاتی نام کے وسیلے سے دعا کی جائے گی تو اللہ ضرور اس دعا قبول فرمائے گا۔ اور احادیث میں آتا ہے جو آدمی یہ کلمہ کہتے ہوئے دعا کرتا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یہ بھی اللہ کے صفتی ناموں میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ آسان سے کلمات ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ اور اسی طرح اسم اعظم، سب سے بڑا اللہ کا نام کیا ہے؟ یا حی یا قیوم۔ اگر یہ کہتے ہوئے آدمی دعا کرے تو اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو جائز وسیلہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لے کے دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرتا ہے۔ دوسرا جائز وسیلہ کیا ہے؟ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ۔ ہم نے زندگی میں کوئی بھی نیک عمل کیا ہوگا، اس نیک کام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کہ اے اللہ میں نے فلاں وقت میں ایک نیک کام کیا تھا، اس نیک کام کے پیچھے میرا مقصد صرف اور صرف تیری رضامندی تھی، تیری خوشنودی تھی، کسی اور کو بتانا مقصد نہیں تھا، تیری رضا کے لیے میں نے وہ کام کیا تھا۔ اے اللہ اگر تو میرے اس کام سے خوش ہے تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے اور میری دعا قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے، اپنے نیک کاموں کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔
اور اسی طرح تیسرا جائز وسیلہ یہ ہے کہ آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، جہاں کہیں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیک آدمی ہے، اللہ والا بندہ ہے، متقی بندہ ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، آپ اس کے سامنے آئیں، اپنی مصیبتوں کو رکھیں اور اس سے دعا کی درخواست کریں۔ یہ جائز وسیلہ ہے، کسی مرے ہوئے آدمی کے سامنے نہیں، کسی درگاہ والے کے پاس، پیر والے کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس جا کے نہیں، بلکہ زندہ آدمی کے پاس جو نیک ہے، متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو ہے نماز کا پابندی کرنے والا ہے، ایسے آدمی کے سامنے آپ آئیں اور اس سے دعا کی درخواست کریں۔ اب 1 سال پہلے کی بات ہے، میرے تجربات میں ایک بات آئی کہ 1 سال پہلے ایک عالم دین جو اللہ والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، متقی پرہیزگار ہیں، اتفاق سے وہ سعودی عرب میں تھے اور رمضان کا ہی مہینہ، گزشتہ رمضان کی بات ہے، اعتکاف میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اعتکاف میں ہیں، اور یہاں انڈیا سے 5 خواتین نے، 1 2 نہیں بلکہ 5 عورتوں نے ان سے دعا کی درخواست کی۔ ایک عورت کا مسئلہ کیا تھا، اس کو بیٹا، ایک بیٹی ہوئی، بیٹی ہونے کے بعد 12 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، 12 سال تک انہوں نے بے شمار علاج کروایا، جسمانی طور پر، روحانی طور پر سارے علاج کروائے گئے، اولاد ہوئی نہیں، ہر کوشش ان کی ناکام ہوتی گئی۔ انہوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا اور ان کو فون لگا کے دعا کی درخواست کی۔ جیسے دعا کی، پہلی تاخرات میں خوشخبری آئی کہ ان کو حمل ٹھہر گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا سے ان کو جو ہے حمل ٹھہرا دیا 12 سال کے بعد، اور اب اولاد بھی ہو گئی ہے۔ ایک اور مسئلہ، یہ بھی اولاد کا ہی معاملہ تھا، شادی ہو گئی، 2 سال ہو گئے، ہمارے پاس کیسا رواج ہے، شادی ہونے کے بس 1 سال کے بعد بچہ آنا ہی آنا ہے، مینوفیکچرنگ مشین ہے گویا کہ، ایسا ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ کا اختیار ہے، اللہ جب چاہے اولاد کو دے، لیکن مسلمانوں کا ماحول یہ ہے کہ شادی ہو گئی، 1 سال ہو گیا، ابھی تک نہیں ہوا، پڑوسی، دوست احباب، رشتہ دار، اب پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو۔ 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، ہاسپٹلوں میں جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ نارمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں طرف ہر چیز برابر ہے۔ انہوں نے بھی ان سے کانٹیکٹ کیا، دعا کی درخواست کی، دوسری تاخرات میں خوشخبری آئی کہ وہ بھی حاملہ ہو گئی ہے۔ ایسے 5 کیسز ہوئے، 5 کیسز مسلسل 3 تاخراتوں میں، تینوں خبریں ہمیں سننے کو ملی ہیں۔ تو نیک لوگوں کے وسیلے اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان سے اپنی مصیبتوں کو بیان کریں، ان کے سامنے آئیں، عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے اپنے مسائل کو رکھیں اور ان سے دعا کی درخواست کریں۔ اگر وہ اللہ سے آپ کا نام لے کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ اسی طرح یہ دعاؤں کے آداب میں سے ایک ادب تھا، اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اللہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں اور ایسے دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن بی عبدی لی، میں ہمیشہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میرے فیصلے ویسے ہوتے ہیں۔ اللہ سے آپ گمان کریں گے، ہم مانگ تو رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ دیتا نہیں دیتا، ایسا اگر خیال کریں گے اللہ نہیں دے گا۔ آپ اگر یقین سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ دے گا، ہمارا گمان اچھا ہو اللہ کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا گمان، ہمارا خیال اچھا ہو، اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ ضرور دعائیں قبول کرتا ہے۔ 8واں ادب دعاؤں کا یہ ہے کہ ہماری روزی حلال کی ہو، یہ بھی دعاؤں کے قبول ہونے میں سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہماری روزی حلال کی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین جو ہے تقوی والوں کے اعمال کو ہی قبول کرتا ہے، چاہے وہ عمل نماز ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے دعا ہو، ذکر و اذکار ہو، صدقات و خیرات ہو، ہر عمل کے قبول ہونے کا جو بیس ہے وہ ہے حلال روزی۔ اگر حلال روزی ہماری ہوگی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا۔ حرام روزی اختیار کرنے کے بعد اللہ سے مانگا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک آدمی آتا ہے، مسافر ہے، بڑا گندا حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، ایسے عالم میں اللہ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام،
فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور وہ جس غذا سے پرورش پایا ہے وہ غذا بھی حرام کی ہے، تو کیسے اللہ دعا قبول کرے؟ دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے ایک ضروری ادب یہ ہے کہ ہماری روزی حلال کی ہو. حرام اگر روزی اختیار کی جائے گی تو ایسے لوگوں کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے قبول نہیں کرتا ہے. تو یہ دعاؤں کے آداب میں سے بنیادی آداب تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین سے مانگتے رہیں، اللہ سے مانگنے میں کبھی شرم محسوس نہ کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی شرم والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا حیادار ہے. اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے اَن يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ، کہ بندے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے. اللہ تعالیٰ کو اس سے شرم آتی ہے اور حیا آتی ہے. تو دعائیں اس انداز سے مانگے، ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے مانگے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دعائیں کیسے قبول نہیں کرتا ہے. آپ کے مسائل کا حل اللہ کے دربار میں ہے، آپ کی بیماریوں کا علاج اللہ کے دربار میں ہے، آپ کی مشکلات کا حل اللہ کے دربار میں ہے، آپ کے قرض کو دور کرنے والے ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ہر معاملے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کو یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ سے سوال کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اور ان آداب کو اگر ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. سارے انبیاءوں نے دعائیں کی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اللہ سے نہ مانگا ہو. ہر نبی نے اللہ سے سوال کیا ہے، اللہ سے مانگا ہے. چاہے ہم گنہگار ہوں، چاہے ہم نیکوکار ہوں، ہم نمازی ہوں، بے نمازی ہوں، آپ جیسے بھی حالت میں ہوں اللہ سے مانگیں. اللہ ہر انسان کی دعا قبول کرتا ہے. یہ عقیدہ اور یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا ہے. اگر یہ ذہن میں بات رہے گی تو گویا کہ آپ کا گمان، آپ کا خیال اللہ کے بارے میں اچھا نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلہ کرتا ہے جیسا کہ وہ لوگ سوچتے ہیں. تو یہ ماہ رمضان کے جو لمحات ہیں یہ ہمارے لیے بڑے قیمتی ہے. ان لمحات کا کوئی ایسا جو ہے وقت ضائع نہ ہو. ہم ہر لمحہ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں اللہ کے سامنے مانگتے رہیں. اپنے مسائل کو اس کے سامنے بیان کریں، اپنے مشکلات کو اس کے سامنے بیان کریں. حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل پیش کریں، اللہ سے اس کا حل تلاش کریں. اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا. ہماری ساری مصیبتیں، ہماری ساری پریشانیاں، ہمارے سارے جو ہے بیماریاں اللہ تعالیٰ ضرور دور کرے گا. لیکن یہ شرائط اور یہ آداب اگر ہماری دعا کے اندر موجود ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں ان آداب کے ساتھ دعا کرنے کا جو ہے سلیقہ بتلا دے جیسا کہ آداب بتائے گئے ہیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما لے. ہماری روزیوں میں حرام غذا کو جو ہے ہماری روزیوں سے نکال دے، ہمیں حلال روزیاں کمانے والا بنا دے. ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی جو ہے خطاؤں سے ہم تمام کی حفاظت فرما. ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جو مسلمان پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، تکالیف میں ہیں، جیسی ان کی پریشانی ہے اے اللہ ان تمام کی مصیبتوں کو دور فرما دے، ان کی تکالیف کو دور فرما دے. جو مسلمان قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرنے کے نظام پیدا فرما دے. اے اللہ تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، بھلائی کا معاملہ فرما. جب تک دنیا میں باقی رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں باقی رکھنا، اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرمانا ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمانا، اور زبان پہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما دینا. آمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.